بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th. بیٹا اگست کے سلیبس میں آپ کے پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 4 انکلوڈ ہے اینڈ دا چیپٹر نیم از ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2. اس پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, کون سی ایسی پرابلمس تھیں جو پاکستان کو فیس کرنی پڑی تھیں, اینڈ we will discuss the constitutions of 1956, 62 and 73, war of 1965, 1971 and many other points. So according to your diary of 6 August, we will discuss short question number 1, 2, 3, 4 and 5. We will discuss all these questions according to exercise, اور جو questions آپ کی exercise سے skip ہو جائیں گے یا جو question exercise میں کوئی ایسے topics جو exercise میں include نہیں ہوں گے اس کو ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاپک ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, جب ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے ہینڈ پہ ہم پھر ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو آپ کی ایکسرسائز میں انکلوڈ نہیں ہے. موسٹلی آپ کے کوشچنس جو ہیں وہ آپ کی ایکسرسائز میں سب کے سب ڈسکس کر دیے گئے ہیں. سو فرسٹ کوشچن از ہاؤ واز دا فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی فارمڈ, کہ جو پہلی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی تھی وہ کس طرح سے بنی تھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. جب ہم کوئی بھی ملک اس کے بارے میں ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, کسی بھی ملک کی ہم ہسٹری اگر پڑھیں, آپ کسی بھی ملک کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کون سا قانون جو ہے یا کون سا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, جو کوئی بھی جو قانون ہے وہ کس سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے, کوئی بھی اگر آپ ادارہ لے لیں, اسکول کی ملک کی بات نہیں کری, ویسے کوئی سا بھی چھوٹا سا ادارہ ہو, فار ایگزامپل آپ اگر اسکول کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اسکول کو ہی دیکھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے وہ رولس کے اکارڈنگ چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مرضی جس کا جو مرضی دل کرے گا وہ وہی کرے گا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر ادارہ کسی نہ کسی رولس کے تحت چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک چھوٹا سے چھوٹا ادارہ ایک رولس کے تحت چلتا ہے, ایون آپ کے گھر میں بھی رولس بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اتنے چھوٹے لیول پر رولس بنائے جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ ایک ملک کو بناتے ہیں تو اس ملک کو چلانے کے لیے رولس نہیں ہوں گے. سو بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ رولز ہوتے ہیں جن کے اکارڈنگ کوئی بھی جو ملک ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پاکستان جب بنا تھا تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے رولز بنانے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کن رولز کی بیسس پر چلے گا. دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹڈ قائد اعظم ایز پریزیڈنٹ آن اگست 11, 1947. اب سب سے پہلے تو ہمیں رولز بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جو ان رولز کو بنائے گی. تو سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی انہوں نے قائد اعظم کو الیکٹ کیا تھا پریزیڈنٹ 11 اگست 1947, اور چیف جسٹس سر عبد الراشد جو تھے انہوں نے اوتھ حلف لیا فرام قائد اعظم سے. اوریجنلی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کنسسٹڈ آف 69 ممبرس. 69 ممبرس پر مشتمل تھی یہ اسمبلی. آفٹر ورڈز اس کے بعد دس نمبر واز انکریزڈ ٹو 79. یہ جو نمبرز ہیں یہ بڑھ کے یعنی کہ 69 سے ان کی تعداد 79 ہوگی. مولوی تمیز الدین واز اپوائنٹڈ ایٹ دا فرسٹ اسپیکر آف دا اسمبلی. جو اسپیکر آف دا اسمبلی ہوتا ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اسمبلی کو. ٹھیک ہے, وہ سب کو باری باری بولنے کا موقع دیتا ہے, ہر کسی کو کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر سکیں. اور اسپیکر آف دا اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ اسمبلی کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ اسمبلی جو ہے اسمبلی میں جو بھی اجلاس ہو رہا ہے وہ اس پہ کسی قسم کی جو ہے وہ بدمزگی پیدا نہ ہو اور سارا کام جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ ہو. تو جو تمیز الدین تھے ان کو سب سے پہلے اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا تھا. سیکنڈ کوشچن آپ کے پاس, ڈسکرائب اینی 5 پوائنٹس آف دا لینڈ ریفارمز انٹروڈیوسڈ بائی ایوب خان. صدر ایوب خان نے جو لینڈ ریفارمز یا زمینی اصلاحات متعارف کروائیں تھیں وہ کون سی تھیں. اب جو صدر ایوب خان تھے جب ان کا دور آیا تھا پاکستان میں تو انہوں نے ایسے کون سے رولز جو ہیں وہ بنائے تھے زمینداروں کے لیے. No person was to own more than 500 acres of irrigated or 1000 acres of non-irrigated land. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے پاس اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ 500 سے زیادہ اریگیٹڈ ایسی زمین جس کو سیراب کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ 500 ایکڑ سے زیادہ نہ ہو اور 1000 ایکڑ سے زیادہ نان اریگیٹڈ زمین اپنے پاس وہ نہیں رکھ سکتا تھا. یعنی کہ جو اریگیٹڈ زمین تھی اس کی لیمٹ 500 ایکڑ تھی اور نان اریگیٹڈ 1000 ایکڑ. اس سے زیادہ وہ کوئی بندہ اپنے پاس زمین نہیں رکھ سکتا. تو لینڈ لارڈز جو زمیندار تھے ور گیون دا رائٹ, انہیں یہ حق دیا گیا ٹو ٹرانسفر دیئر ایکسیس لینڈ, کہ وہ اپنی جو زائد زمین ہے یعنی کہ 500 ایکڑ اریگیٹڈ اور 1000 ایکڑ نان اریگیٹڈ سے زائد جو زمین ہے ٹو دا وومین آف دیئر فیملیز, تو وہ اپنی فیملی کی جو عورتیں ہیں ان کو دے دیں, اینڈ آرفن چلڈرن, اور جو یتیم بچے ہیں ان کی فیملی میں ان کو دے دیں.
present landlords would hand over the excess land to the government. اس کے علاوہ جو لینڈ زمیندار تھے انہیں اپنی زمینیں جو تھیں ایکسٹرا زمینیں جو اس لمٹ سے کراس کرنی تھیں وہ گورنمنٹ کے ہینڈڈ اوور کرنی تھی، گورنمنٹ کو دینی تھی. دا جاگیرز ور کانفسکیٹڈ وداؤٹ اینی کمپنسیشن. اور جو جاگیریں تھیں وہ ضبط کر لی گئیں اور انہیں کسی قسم کا اس کے بدلے میں معاوضہ نہیں دیا گیا. ٹو انکریز دا ریٹ آف اجارہ واز آلسو بینڈ. اور اجارہ کا جو ریٹ بڑھا دیا جاتا تھا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے رائٹ 5 اسلامک پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1956. اب جو 1950 پاکستان کا جو سب سے پہلا قانون بنایا گیا تھا وہ 1956 میں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ پاکستان کے رولز کی بنیاد پر جو ہے وہ چلے گا. تو اسلامی پوائنٹ کون سے تھے اس میں؟ دا نیم آف دا کنٹری واز اڈاپٹڈ ایز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. سب سے پہلا اسلامی پوائنٹ یہ تھا کہ جو پاکستان کا نام ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. اٹ واز ڈکلیئرڈ، یہ اعلان کیا گیا دیٹ دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری شیل بی مسلم، کہ جو ملک کا صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا. دا سورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگ ٹو اللہ المائٹی. اور جو سورینٹی یعنی کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی پوری دنیا پر. نو لاز وڈ بی پاسڈ. اس سے حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جو بھی رولس فالو کیے جائیں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے. نو لا وڈ بی پاسڈ. کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا. Usury, sale of alcohol and narcotics and prostitution shall be banned and were prohibited. جو بھی غیر شرعی کام تھے ان سب پر پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہے اور ان کو منع کر دیا گیا. اور ان کو جو ہے اگر کوئی ان رولس کو ان فالو کرے گا تو اس کو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس کو سزا ملے گی. واٹ وار دا ٹارگیٹ آف سیکنڈ 5 ایئر پلان. اب پاکستان میں جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے مین مقاصد کیا تھے؟ ٹو اٹین حاصل کرنا اینڈ انکریمنٹ ان نیشنل انکم بائی 24%، یعنی کہ 24% قومی آمدنی میں اضافہ. ٹو اچیو این انکریز آف اباؤٹ 10% ان پر کیپٹا انکم. پر کیپٹا انکم سے مراد ہوتا ہے ہر بندے کی انڈیویژلی جو آمدنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس کو کتنے پرسنٹ انکریز کیا جائے گا؟ 10%. یعنی کہ اگر کوئی بندہ سال کا یا منتھلی کماتا ہے 100 تو اس کو 10% ملک میں ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں انکریمنٹ لا سکے، انکریز کر سکے اپنی پر کیپٹا انکم کو، اپنی تنخواہ کو، اپنی آمدنی کو. ٹو پرووائڈ دا اپرچونیٹیز آف امپلائمنٹ ٹو 2.5 بلین پیپل. 2.5 ملین لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں مہیا کی جائیں گی. ٹو گیٹ این انکریز آف 14% ان ایگریکلچر آؤٹ پٹ. اس کے علاوہ جو زرعی پیداوار ہے وہ 14% سے زیادہ حاصل کی جائے گی، یعنی کہ جو جتنی پہلے حاصل ہوتی ہے اس سے 14% زیادہ حاصل کی جائے گی. ٹو انکریز انڈسٹریل پروڈکشن. صنعتی پیداوار بڑھا دی جائے گی 14% تک ان لارج اسکیل ایز ویل ایز میڈیم اسکیل انڈسٹریز پر. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے واٹ واز دا رول آف پاکستان نیوی ان دا وار آف 1965. 1965 کی وار میں پاکستان نیوی نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ پاکستان نیوی ریمین فلی الرٹ. جو پاکستان نیوی تھی وہ مکمل طور پر چوکس رہی تھی وار کے دوران. اور نیوی ڈسٹرائڈ فیمس انڈین نیول بیس ڈوارکا آن دا کوسٹ آف کاٹھیا وار. جو ہماری نیوی تھی اس نے انڈیا کا جو فیمس بحری جہازوں کا اڈا تھا کاٹھیا وار کے مقام پر اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. وین انڈیا لانچڈ اے سڈن اٹیک. انڈیا نے جب اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان نیوی نے اس کو فلی جو ہے وہ آنسر کیا. این انڈین شپ واز سنک بائی پاکستان نیوی. اور جو پاکستان نیوی نے جو ہے وہ انڈیا کی ایک شپ جو ہے اس کو ڈبو دیا ان دس فائٹ، اس جنگ میں. وائل ادر شپس وار ریٹریٹڈ. اور باقی جتنے بھی ان کی شپس آ رہی تھیں بحری جہاز آ رہے تھے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا. دس از یور ڈائری آف 6 اگست. ناؤ یو ہیو ٹو رائٹ دیز کوسچنز آن یور 8 copies and also you must have to learn it. Thank you. Allah Hafiz.